بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوست احباب سنگی ساتھی جڑے دور دراز مقامات کو اپنے اپنے شہر اور قریہ جات تو دیہات تو چل کے ہر سال دی طرح یا اس سال اس ذکر حسین اور امام عالی مقام دی بارگاہ سلام عقیدت پیش کرنے واسطے اکٹھے ہوئے نے۔ اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ اور جنہ دوستاں نے محنت کی تھی اور ادھے اندر کوشش کی تھی پورے علاقے دے لوگ تحصیل پنڈی بٹیاں ساری دے ہی وہ لوگ جنہ نے محنت کی تھی اور اس دے اندر معاونت فرمائی اور کوشش کی تھی، اہلیان وجوہ سمیت اللہ انہاں ساریاں دا محبت اور سلام عقیدت بارگاہ حسینیت قبول فرمائے۔ اور جنہ دوستاں نے مالی اعتبار نال اس پروگرام نو ارینج کرنا واسطے انتظامیہ نال تعاون کیتا ہے، جڑے ایک گھونٹ بھی پانی دا کسے مسافر نو یا آن والے نو پلا سکے نے یا پلا رہے نے مختلف جگہ تے، اللہ کریم انہاں ساریاں نو حشر دی گرمی اور حشر دی پیاس تو محفوظ رکھے اور انہاں نو نبی کریم دی بارگاہ چوں حوض کوثر نصیب ہو۔ اس تو بعد سید علی رضا شاہ صاحب جو کہ ماشاءاللہ ساڑھے خاندان دے بڑے قابل فخر عالم دین نے، انہوں نے سیدہ حلیمہ دی سیرت اور حضرت امام حسن آپ دی سیرت مبارکہ تے کچھ تحریری کام کیتا ہے جڑا پڑھنا ہر صاحب شعور اور پڑھے لکھے بندے واسطے ضروری ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ محترمہ انہاں دے ایمان دے اور مشائخ چشت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو لے کے تو وجوہ شریف تک جتنے ساڑھے مشائخ نے انہاں دا تعارف اور تذکرہ اس کتاب دے اندر موجود ہے، جو اس جگہ تے باہر موجود ہے۔ سارے سنگی لو اور سارے سنگی اس نو پڑھ کے استفادہ حاصل کرو۔ تحریر دے نال جیڑی عقائد دے اندر پڑھن نال پختگی نصیب ہوندی ہے اور انسان نو اپنا عقیدہ اور دین حق سمجھن واسطے کتب بینی ضروری ہے۔ سارے سنگی اس نو جو آستانے دی طرف تحریری کام ہوندا ہے اس نو ضرور مطالعہ کرا۔ جتنے بھی مہمانان گرامی ویسے تے سارے بھائی مہمان خصوصی نے، لیکن جنہ دوستانوں بالخصوص دوستان سنگیاں نے دعوت دیتی اور وہ تشریف فرما ہوئے نے، اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ محفل دے اختتام تے اسی بارگاہ حسینیت سلام پیش کرنے، سو سارے سنگی سلام پڑھ کے رخصت ہو گیا کرو، کیونکہ ایسی ساڑھا تو مقصد ہی عظمت حسین نو آج سلام پیش کرنے، تو سارے سنگی سلام پڑھ کے رخصت ہو گیا کرو اور راستے دے اندر کسے بھی جماعت نو ویک کے تے نعرے بازی نہ کریا کرو۔ امن اور محبت نال سماعت کر دیو تے امن نال اپنے گھراں تک واپس جایا کرو، اور اس پاکیزہ اور پاک محفل پاک شرکت تو بات اور کسے محفل سنی نو شرکت دی ضرورت نہیں ضروری۔ اگر اہل سنت دی محفل ہوئے رات میں
تو ضرور تسی اس دے اندر شرکت فرما سکتے ہو۔ اللہ کریم آپ سب دعانا قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیے صلاۃ الحمدللہ رب العالمین اگر کسی بیلی نو گرمی لگے نا تو کربلا والے دی گرمی نو یاد کر لے تے اسی بھی تواڈے نال ہی بیٹھے ہاں تے گرمی یکساں ہے، لیکن جدوں اندر عشق حسین دی گرمی پوری طرح آ جائے گی نا پھر باہر دی گرمی محسوس نہیں ہوئے گی۔ وَعَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلاۃ و سلام۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں پڑھیے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی
بستی بسائی اے تاجران آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ اس سے بڑا کیا جملہ ہو سکتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں؟ جو بول سکتا ہے وہ بول لے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے آل رسول کی جو میں آپ کے سامنے اشعار کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ خواجہ حسن رضا ہیں جو آپ کے سامنے میں کلام پیش کر رہا ہوں، یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے یہ بھائی ہیں۔ کیا کمال کا جملہ دے گئے۔ آپ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، اور بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن۔ زور سے کہیے یار، زور سے کہیے۔ عشق و محبت سے لبریز یہ صدا جب کربلائے معلی تک ٹکرائے گی تو میرے مولا حسین ہم پر توجہ فرمائیں گے کہ یہ ہے میرے حقیقی غلام جو میری بارگاہ میں اصلی سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہاں ایسے بیٹھنا ہے۔ یہ عشق و محبت کی وادی ہے، یہ عشق حسین اور عشق نبی سے لبریز دلوں کی دنیا ہے۔ یہاں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ یہاں فرقہ واریت ہوتی ہے، نہ یہاں کوئی کسی کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہاں ادب صحابہ اور عشق آل محمد کا درس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہوگا۔ لیکن جو بالکل دھیمے مزاج میں بیٹھ کر سنتے ہیں نا، ان کے لیے فقط یہی کہہ سکتا ہو کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جس کے دل کے سمندر میں عشق حسین کا طوفان نہیں آتا، اس کی آنکھوں سے کیسے نمی آئے گی؟ یہاں بیٹھے ہو تو گھر کو بھول جاؤ، یہاں بیٹھے ہو تو اپنے دھندے کاروبار بھول جاؤ، اگر یاد رکھو تو فقط نظریں، نگاہیں اور تصور کربلا والوں پر لگا کر رکھو کہ انہوں نے کیسے جان دے کر ہمارے لیے آج دین بچا دیا۔ یہ ایسے انداز سے بیٹھو، یہ جتنا سستی میں آپ نے بیٹھنا تھا بیٹھ لیا، آپ سستی اتار دو، اب عشق اور محبت کی دنیا میں بیٹھو۔ یہ فتوے کا لبادہ اتارو، یہ زہد اور تقویٰ کی چادر اتار کر عشق و مستی کی دنیا میں آؤ، اور عشق و مستی کی دنیا میں حسین سرکار کی بارگاہ میں پڑا ہوا آپ کا ایک سلام اگر قبول ہو گیا تو قیامت کے دن سیدہ زہرا کی بارگاہ سے آپ کو پروانہ نجات نصیب ہوگا۔ اس انداز سے بیٹھئے، یہ سستی کرنے والے بندے کیا بیٹھے ہوئے؟ اور میں حیران ہوں کہ آج 10 محرم کے دن بھی ہمارے اندر سستی ہے، ابھی تک آپ کے اندر عشق بھرا نہیں ہے نا۔ تو یہاں اس لیے تو لوگ آتے ہیں کہ خالی برتن لے کر آئیں اور عشق حسین بھروا کے لے جائیں، تو ہم بھریں گے انشاءاللہ۔ زور سے زور سے حسینیت کے نام پر آہستہ مت بولا کرو۔ حسینیت حسینیت حسینیت
یزیدیت آج کے یزید تک یہ پیغام پہنچے کہ حسین بھی زندہ ہے، حسین کے نوکر بھی زندہ ہیں. حسینیت یزیدیت ہر یزیدی اور یزید کے چیلے تک یہ پیغام پہنچے. آج یہاں سے یاد کربلا ایسی بلند ہو کہ کربلا سے لے کر وجوہ شریف کی دھرتی تک دنیا کو پتہ چلے کہ ابھی حسینیت کی رمق اور دمک میں کوئی کمی نہیں آئی، چمک اور دمک ابھی تک وہی باقی ہے. زور سے بولیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ طریقہ ہے حسینیوں کا. ہم اصل حسینی ہیں، یہی تو دنیا کو بتانا ہے. اللہ تجھے خوش رکھے. یہ ہے عشق، یہ جنون ہے جو مصطفیٰ کریم کے نواسے کے ساتھ ہمیں حاصل ہے. الحمدللہ رب العالمین. کوئی اشتہار نہیں، کوئی تشہیر نہیں. ہم نے کوئی تشہیر نہیں کی، نہ کوئی اشتہار بازی کی کہ فلاں ہے فلاں. یہاں نہ کوئی نعت خواں ہے. یہ جو علماء تشریف لائیں یہ ہماری محبت اور پیار ہے. یہاں کچھ نہیں سوائے عشق حسین کے. اور یہ سب دنیا جو یہاں اکٹھی ہے، جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ پیچھے جو آ رہے ہیں لوگ جمعہ پڑھ کے ابھی نکلیں گے اپنے گھروں سے اور وہ یہاں پہنچنے والے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ دیتے جائیں. آگے والے بیٹھتے جائیں، پیچھے والے آتے جائیں. سب کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے آپ سب بھائی تشریف فرما ہوں. جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے سنیں، لیکن توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. توجہ کربلا کی طرف ہونی چاہیے. اگر آپ یہاں بیٹھ کر بھی توجہ کسی اور طرف کریں گے تو افسوس ہوگا مجھے. پھر آپ کی محبت ابھی ناقص ہے. یوں سمجھے کہ ہم کربلا میں حاضر ہیں. تصور کی دنیا میں آج ہم نے کربلا جانا ہے. تصور کی دنیا میں ہم نے کربلا والوں سے فیض لینا ہے. تصور کی دنیا میں ہمیں حسین نے اگر رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک نظر اٹھا کر دیکھ دیا تو ہماری ساتھ نسلیں سنور جائیں گی. یہی تو لینے آئے ہیں. اور کیا مقصد ہے ہمارا یہاں بیٹھنے کا؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے ہمارا. یہاں بیٹھنے کا فقط ایک مقصد ہے کہ حسین راضی ہو جائے، حسین کا بابا راضی ہو جائے، حسین کا نانا راضی ہو جائے، ہمارا کام بن جائے گا. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ جب محبت والے اور حسین والے ذکر حسین کرتے ہیں تو انداز یوں ہوتا ہے. خواجہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے سن داستان اہل بیت. ایک بار سب کہہ دیں سلام یا حسین، سلام یا حسین. جب میں شعر کو، جب میں کلام کو ختم کروں گا نا کہ سنیے سنیے مہربانی ذرا مل کے چلتے ہیں نا، مل کے چلتے ہیں پھر مزہ آئے گا. اکیلے اکیلے مت جائیں، اکٹھے چلتے ہیں کربلا کی طرف پھر مزہ آئے گا. جب میں گفتگو کو ختم کروں گا نا کہ یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت، تو اس وقت آپ نے مل کے کہنا ہے سلام یا حسین. پھر یہ صدا کربلا تک جائے گی. بے ادبی جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو یہ کیمرہ یہ بھی چلائے گا اور ایک کیمرہ فرشتوں کا ہوتا ہے. پھر وہ بھی چلے گا کہ بھائی کوئی کہتا ہے ہائے حسین، یہ کون ہے جو کہتے ہیں سلام یا حسین؟ تو یہی فرق تو ہم نے بتانا ہے نا کہ ہائے حسین والے اور ہیں، سلام یا حسین والے اور ہیں. یہ بتانا ہے، بس ہم مل کے بتانا ہے. بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، جو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت.
سلام یا حسین 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 یہ ہے سنیوں کا طریقہ کیا کہنے آپ کے عشق کے یہ ہیں عشق حسین میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ ہے رب ذوالجلال کی قسم عشق حسین میں ڈوبے ہوئے لوگ ان کے دلوں میں عشق حسین کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے کوئی گرمی نہیں ہمیں ہم کس گرمی کو یاد کریں آج کی گرمی کو یاد کریں یا 3 دن کے پیاسے سید زادوں کی گرمی کو یاد کریں کس گرمی کی بات کرتے ہو جس کو یہ گرمی لگتی ہے آج وہ سوچے جب 3 دن کے پیاسے سید زادے کربلا میں موجود تھے تو کیا ان کو گرمی نہیں لگ رہی تھی وہ ہمارے لیے 3 دن دھوپ میں رہے اللہ اکبر جن کو مدینہ طیبہ میں دھوپ نہیں لگنے دی جاتی تھی وہ کربلا میں ہمارے لیے دھوپ میں کھڑے رہے آج ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہمارا عشق کیسا ہے جو گرمی لگتی ہے ہمیں کوئی گرمی نہیں مجھے کوئی گرمی نہیں لگ رہی آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس انداز میں بیٹھے ہیں میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں مجھے کوئی گرمی نہیں لگ رہی مجھے بالکل گرمی فیل نہیں ہو رہی کیونکہ میرے اندر عشق حسین کی جو گرمی ہے نا اس نے باہر کی گرمی کو ٹھنڈا کر رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو گرمی میرے پاس ہے نا یہ آپ کے پاس ڈیلیور کر دو اپنے دل کے پیمانے بھر کے لے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ سنی ہے یہ ہائے حسین نہیں کرتے یہ سلام یا حسین کرتے ابھی ہم آخر میں انشاءاللہ پھر سلام کریں گے پڑھیے 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 کیا بات سلام یا حسین 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 بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان سنت ہے سنیے بھائی سنیے اللہ کا قرآن سنیے میرا اللہ قرآن مجید ہی فرمان رہے انما عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهر
لکم تطہیرا۔ کیا کہنے، مجھے گفتگو کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے۔ میرے دل میں عشق حسین کا جو پیار تھا نا، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پہلی ڈوز آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تھی آگ اندر ہوتی ہے، بس کوئی پھونک مارتا ہے تو وہ جل اٹھتی ہے۔ آگ اندر ہوتی ہے، آپ کے اندر عشق حسین ہے تبھی تو یہاں آئے ہیں نا، بس یہاں کوئی پھونک مارے گا اور وہ جل جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا وہ جس کو سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جیوے مرشد کامل باہو تے جائے اے بوٹی لائی ہو۔ بس بھائی کوئی پھونک مار کے بوٹی لاندہ ہے تو پھر وہ تراور درخت بن جاندے ہیں۔ گل صرف ہے نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر ویلے اپنے حجرہ مبارکہ تو نکلنا اور سیدہ زہرہ دا دروازہ کھٹکھٹانا۔ توجہ ہے؟ حضور دروازہ کھٹکھٹانا۔ میرے نبی سرکار سیدہ زہرہ پاک دا دروازہ کھٹکھٹانا اور قرآن دی یہ آیت حضور پڑھ دیا ہے۔ حضور فرما دیں، میرے آقا فرما دیں، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور دروازہ کھٹکھٹانا اور حضرت عائشہ صدیقہ راوی نے اور حضرت ام سلمہ راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چادر اڑی اور حضرت علی پاک آئے، چادر دے حضور نے انہوں نے اندر لے لے ہے۔ توجہ جناب۔ پھر حضرت چادر دے اندر ہی حضرت علی نے بی بی زہرہ پاک آئیں تو بھی چادر ہے۔ حضرت حسن آئے تے چادر ہے، حضرت حسین آئے تے وہ بھی چادر ہے۔ بھائی ذرا توجہ فرمانا، درمیان سردار انبیاء نے، سب نبیان دے سردار نے، ایک پاسے حضرت علی نے جنہیں تمام اولیاء دے سردار نے، دوجے پاسے سیدہ زہرہ نے جنہیں سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار نے، سامنے حضرت حسن تے حسین نے جنہیں سارے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ بھائی سرداران دا اے حسین گلدستہ جدو آلہ حضرت نے تکیا تے اردو فرمایا سی، کیا بات رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسینو۔ عزیزہ ندی وکار اگر پنجابی ترجمہ کراتے انجا کھانگا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ کیا گھرانہ ہے حضور نے کیا بات ہے۔ توجہ ہے حضرات عزیزہ نے من، حضور نے چادر دے تھلے لے کے حضور نے دعا فرمائی، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یا اللہ آ میرے اہل بیت لے، اللہ سونیا اے میرے اہل بیت نے انہاں نو پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اچھا ہن دسو پاک ہوئے نے یا نہیں؟ بھائی ہو گئے نا پاک میاں، پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، اور اتنے پاک ہوئے، اتنے پاک ہوئے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ہن اتنے پاک نے جیڑا انہاں دا نام لیندا رہے اللہ انہوں بھی پاک کر چھڑدا ہے۔ ایک صوفی دا فتوی ہے نا، اے جڑے تسی سلام کیا حسین تے سیدہ زہرہ پاک انہاں دے بچیاں دا نام پہ لیندے ہو، اے نام لیائی تے بندہ پاک ہو جاندا ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے دیا فرمانے نے آل نبی اولاد علی
سیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندری دی جاندی فقط نام لے لئیے تے اندر دی میل مک جاندی توجہ ہے بھائی میرے تے اس پاس سے بھی عاشق نے تے میرے اس پاس سے بھی عاشق نے بولیے بولیے توجہ ہے حضرات توجہ ہے حضرات بھائی میں سامنے آلے آلو تقدہ پیاں تاں ہی تے پیادہ نا بھائی تا میرے اگے بیٹھے نہیں نا تے میری نظرہ لگی ہوئی توجہ ہے حضرات واڑی بلکہ میں آکھاں گا جیڑا اپنے گھروں ٹور کے آگیا ہے جی عاشق نہ ہوندہ تے بھونڈاں دا ادھے کام کیا بھونڈ کسی اور پاس سے نے تے سارے پروان نہیں جمع ہوئے نے سمجھ گئے ہو نا گل لوں آپ بھونڈ ہوئے تو کسی اور پاس سے اڑ گئی تے سارے پروان نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بابی سنیو میری عمر تے 40 سال نے قریب ہوگی پر جدو توان میں پھر نہ میں ایک باری مڑ جوان ہو جانا یقین کیجئے جدو میں توڑے چاہے عشق تے جذبہ ویلا میں پھر جوان ہو جانا ہویا جے سنی سارے جیوں دے نہیں ہوتے جاگ دینے ویکھو واہ بھائی توجہ ہے عشق اور محبت مت جاندہ ہے پورے سال دی بیٹری ساڑی اس دن چارج ہو جاندہ پورے سال دی بیٹری مولا حسین دے ذکر نال ساڑی چارج ہو جاندی ہے پورا سال پھر اسی بجدے رہنے ہیں سال بعد پھر چارج ہو بھائی توجہ ہوگی حضرات چادر دے اندر نے اور ان پاک نے جیڑا نا للوے او بھائی توجہ ہو گئی اچھا جیڑے چادر دے تھلے نے او کنی دیر چادر دے تھلے رہے اگر تسی سارا اسٹیمیٹ بھی لگوا لو بے کے علماء بیٹھ جائیں کوئی آکھڑ میں جنہیں چادر دے تھلے رہے نے شاہی انہوں زیادہ رکھیا ہوگا تو 5 منٹ رکھیا ہوگا 10 منٹ رکھیا ہوگا گھنٹہ رکھیا ہوگا تیاری رکھیا ہوگا اس تو زیادہ تے وہ چادر دے تھلے ممکن نہیں کہ حضور نے رکھیا ہوئے لیکن جنہوں حضور نے 5 منٹ بھی چادر دے تھلے رکھیا بھائی سنی انہوں نے پاک مندے نے تے ساری دنیا پاک مندی ہے لیکن اتنی کو عرض مقصود ہے کہ جیڑے چادر دی تھا تھلے 5 منٹ رہنے اوہ اللہ علیہ انہوں نے جو پاک مننا ہے جیڑے 15 صدیاں دے حضور دے روزے دی چھاٹ ستے نے انہوں نے بھی پاک منیا کر کیا بات ہے واہ بھائی واہ توجہ ہے حضرات بس اے جوش اور جذبہ توڑے جوڑنا چاہیے پھر تقریر ہوئی گی توجہ ہے عزیزان من سنیے اور یاد رکھیے آل محمد حضور دے صحابہ دے بھی آل سنت حضور دے صحابہ دے بھی غلام نے اور حضور دی آل دے بھی غلام نے اور انہوں دا پیارے سطح دا نہیں کیسی او دے اتے ڈسکس کر کے پارٹیاں بنیے سنیے اور شان محمد مصطفیٰ آل محمد مصطفیٰ حضرت عمر تو سنیے مسجد نبوی شریف دا صحن ہے اور مدائن تمہالے غنیمت آئے حضرت عمر تقسیم فرما رہے ازالت الخفا دے اندر موجود ہے روایت جو میں پڑھ رہا ہوں توجہ ہے مال غنیمت حضرت امام حسن آئے حضرت عمر فرماتے جی انہوں نے 1000 درہم پیش کرو اے نظرانہ ہے سرکار
پچھو امام حسین ہے تو فرمایا ایک ہزار انہاں پیش کر دے. وہ دومیں ہستیاں جدو اے لے گئی نا تو پچھو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, حضرت عمر دے بیٹھے. حضرت عمر فرما دے کہ 500 دے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابا جی جس ویلے میں جہاد کرتا سنا اس ویلے حسن تے حسین اجے نانے دی گود وچ کھیل دیا ہے, میں اس ویلے دا مجاہدہ تے مینوں تسی 500 دے رہے ہو تے انہاں 1000 دے رہے ہو. حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا اور ساری دنیا قیامت تک آنے والی تک حضرت عمر دا فرمان مینارے ہدایت ہے سمجھن واسطے کہ صحابہ دی نظر حضور دی آل دا کی مقام سی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر بن خطاب؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری فرمایا ہے. اے عمر بن خطاب جی دے آن تے قرآن دا نزول ہویا عمر فاروق. میرے نبی سرکار دی مراد عمر بن خطاب. صدقے جائیے میرے پاک نبی سرکار دا او پیارا صحابی جنہوں ویک کے شیطان راستہ چھوڑ دیندہ سی, چھوڑ دیندہ ہے. آپ حضرات سمجھ گئے مسئلہ؟ عزیزہ نے من بڑی توجہ فرمائیے. آپ فرمانے میرا بیٹا عمر گل دے نیچو نکلتے نہیں گئی. امام حسن نو 1000 روپیہ نظرانہ پیش کیتا جی میں سیدان دے دے. امام حسین نو 1000 دے اپنے پتر نو 500 دیتا تقسیم کرنے لگیا. انہاں احتجاج کیتا با ابا جی ذرا عدل ہے میں جہاد کرتا سا وہ کھیل دے سن, جڑے کھیل دے سن نانے کو انہاں 1000 دیتا جی میں 500 دیتا ہے, برابر بھی نہیں کیتا, تھلے لے گئے. حضرت عمر بن خطاب بولے یا فرمان بیٹا انہاں نال ریس نہ کریا کہے, نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے, نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ. اگر شیر دی دنیا چاکھا تینجا کا دنیا پہ بے مثال ہے. گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا حسین کا حضرت عمر فرمان رہے پتر ریس نہ کریا کر, دنیا میں بے مثال ہے. گھرانہ حسین کا یہی جو گھرانے جنہوں اللہ دا قرآن آدھے سلام علی اے دیو کرانے جنہوں اللہ دا قرآن آدھے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آج سنیت پیار نال سن, دنیا میں بے مثال ہے. گھرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے. گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا حسین کا کیا بات, کیا بات. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین.
زور سے کہیے، سینے کا زور لگائیے، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ واہ سنیو تہاڈی کیا بات ہے، میں تے تانوں سنیاں بھی سلام آنا۔ توجہ ہو گئی کہ کوئی نہ؟ اے تہاڈے کیا کہنے ہو سنیو، رب ذوالجلال دی قسم ہے، تسی اساسا ہو، تسی کمال لوگ ہو۔ عزیزاں دی وقار بڑی توجہ فرمائیے۔ بھائی میں ایک گل عرض کراں، جس میرے سنگین گرمی لگ دی ہے نا، اجی ان باہروں گرمی لگ دی پئی ہے، کیونکہ یہ اندر دی گرمی نیس پوری پڑ گئی۔ جدو بڑک جاؤ اس کی مڑنا راسے اس دی، ذرا توجہ رکھو، تھوڑا ٹائم لگ سیدھا۔ کچھ لکڑیاں ذرا گلیاں ہوندیاں نے، انہاں چھیتی لگ دی نہیں، انہاں لیٹ لگ دی ہے، کچھ سکھیاں ہوندیاں نے، انہاں چھیتی لگ جاندی ہے، اپنی اپنی لکڑی دا فرق ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اے فرق ہوتا ہے جتے ڈیر پیاں بلدیاں اور ہوتے ایک گلی بھی سڑ چھڑیے کہ لگ ان جاندی ہے، تھوڑی لیٹ لگ سی لیکن لگ جاسی ہے، فکر نہ کرے بے تو کوئی خالی بھی جائے گا، خالی کو نہیں جاندہ سب نو لگے بھی۔ آئیے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ پہ نا جویں جویں اگے چل دے جاواں گے انشاءاللہ پھر لگ دی جائے گی، اپنے اپنے مزاج ہوندے تے اپنے اپنی عشق دی منزل ہوندی۔ عزیزاں دی وقار فرمایا بیٹا انہاں ریس نہ کریا کر، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے۔ کون سیدہ زہرا نے؟ اللہ اکبر کبیرہ ہے، کون سیدہ زہرا نے؟ اقبال فرما دن، حضرت اقبال فرما دن، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ آپ فرما دینے حضرت مریم بھی بڑی اچھی شان والیاں نے، طیبہ طاہرہ نے، حضرت فاطمہ بھی شان والیاں نے، لیکن حضرت مریم دی نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی دی امی نے، لیکن سیدہ زہرا تیریاں نسبتاں ویکھا، تو تھی نبیاں دے سردار دیئے، بیوی ولیاں دے سردار دیئے، ماں شہیداں دے سردار دیئے۔ واہ واہ واہ، اے اقبال نے حضرت اقبال بولے، آپ فرما دینے حضرت سیدہ زہرا دی پہلی نسبت ہے۔ بھئی کسی بھی عورت دی عزت یہی ہوندی ہے کہ او دے سورے کون نے، او دے پیکے کون نے، او دی اولاد کون نے۔ اقبال نے سوریاں سے پیکیاں دا تعارف کرایا ہے، مڑالاتا بھی کروایا ہے۔ اقبال فرما دینے نور چشمے رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین۔ سیدہ زہرا تیرے مقام دا اندازہ کون کرے، تو تے ساری کائنات دے نور، محمد کریم دی آنکھاں دا نور ہے۔ اور پھر جدو نسبت بیان کی تھی دوسری، یا فرماندنی بانوے تاج دارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا تیری نسبت، فرمایا فاطمہ آپ دی نسبت زوجیت دی اس ہستی نالے جڑی مشکل کشا بھی ہے، مرتضی بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ اور پھر جدو بچیاں دی گل کی تھی تے حضرت حسین دی نسبت زہرا پاک نہ ذکر کیتا تے آپ فرمانے مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔
جی میں سکولیں جیومیٹری پڑھتے ہیں ہمیں دیو نا تے جیومیٹری سینٹر وچ رکھ کے نا اس دا ایک پاسا تے دوے پاسے تو گھمائی جائیدا ہے تے گول دائرہ بندا ہے لیکن اس پورے دائرے دا مرکز تو فاصلہ برابر ہوتا ہے تے وہ ایک مرکز جڑا ہوندا ہے نا جڑا کونا کاغذ دے اوتے رکھی دا ہے یا جی دے اوتے پرکار پھیر نہیں ہوئے وہ اپنی جگہ تے رہندا ہے تے باقی وہ دے چار چفیرے گھومدا ہے اقبال فرماندے نے مادریاں مرکز پرکار عشق حسین عشق دی پرکار دا مرکز ہے سارا عشق تے سنے عاشقہ حسین دے چار چفیرے گھومدا ہے اور صرف اتھے بس کی دیا فرمانے ہیں مادریاں قافلہ سالار عشق نبی دی امت دے جتنے عاشق ہونگے وہ سارے پیچھے ہونگے حسین انہاں دا قافلہ سالار ہوئے اللہ اکبر اقبال نے اس گل میں تھوڑا رہا اور انداز نال بیان کیتا اقبال کا پھر اپنا حضرت اقبال بولے تے آپ فرما دے نہیں ساری کائنات چو حضور دا گھرانہ افضل ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ یہ دیکھ کوئی شک دے نہیں سارے جہان چو حسین دا گھرانہ افضل ہے عزیزان محترم اور آپ فرما دیں سارے خاندان چو جی میں نبی دے گھرانے دا جوڑ کوئی نہیں اے میں نبی دے گھرانے چو حسین دا جوڑ کوئی نہیں امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد تیز بستان رسول میرے نبی دے باغ دا ساریاں تو سونا پھول حسین توجہ ہے اور اقبال نے گل جڑی کیتی ہے نا یہ اقبال ورگا کو عاشق ہی کر سکتا ہے آپ فرما دے نے اے سیدہ زہرا رشتہ آئین حق زنجیر پاس سیدہ زہرا شریعت مصطفیٰ دی زنجیر اگر میرے قدمہ اچھ نہ ہوندی اے سیدہ زہرا اگر تیرے بابے دی شریعت میرے قدمہ دی زنجیر نہ ہوندی پاس فرمانے جناب مصطفیٰ میں نو حضور دے فرمان دا پاس ہے کہ قبرانو سجدے نہ کرے آجے توجہ ہو گئی کسے قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز نہ پیر نو سجدہ کرنا ہے نہ گھوڑے نو سجدہ کرنا ہے نہ علم نو سجدہ کرنا ہے نہ جھنڈے نو کرنا ہے نہ ڈنڈے نو کرنا ہے نہ مرشد نو کرنا ہے نہ زندہ نو کرنا ہے نہ موئے نو کرنا ہے کسے نو بھی سجدہ نہیں سجدہ صرف اللہ نو ہی سجدہ ہے بس متوجہ حضرات کی کوئی نہ کسی اور جگہ تے بھی سجدہ کرنا اے جائز نہیں ہے بات ہی سمجھ آگئی ہے نا سجدہ کرنا ممنوع ہے اقبال ہی فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ حضور دے فرمان دا پاس ہے ورنہ گردے تربت اشکر دید میں سجدہ پر خاکیوں پاشید میں سیدہ زہرا اقبال دی عقیدت دائے فیصلائے اگر شریعت منع نہ کر دی میں تیری قبر دی مٹی نو اکھاں دا سرما بناندہ تیری قبر نو سجدے کردہ رہ جاندہ یہ ہے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ اقبال دا نظرانہ کی توجہ ہے اتنی بڑی ہستی سیدہ زہرا پاک دی میرے پاک نبی سرکار دی بیٹی فرمایا حضرت عمر نے میرا پتر انہاں نہ ریس نہ کریا کرنا تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے وہ بھی کی میں سکتی ہے سارے جہانے چی کوئی ماں بھی انہاں دی ماں ورگی حضرات محترم اے جدو گل ہوئی نا تے حضرت علی سرکار تک پھر گل پہنچے کہ یا علی سرکار عمر نے آج مسجد چے فتوہ دی کہ علی دے بیٹھیاں نال زہرا دے بچیاں نال ریس نہ کریا کر اپنے پتر نو فرمایا تو حضرت علی فرمانے نے میرے نبی نے تاں ہی فرمایا سی نا کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے عمر اہل جنت دا
تے اس ویلے بندے چنگیاں گلاں ایک دوجے نوں دسدے آئے لگائی بجائی نہ کردے تھوڑے آئے کرن والے آئے پر تھوڑے آئے اس ویلے اچھیاں گلاں کرن والے بندے زیادہ سن انہاں یہ گل جدوں سنی نا حضور سرکار نے حضرت علی نے کیتی ہے کہ میرے نبی نے مینوں فرمایا کہ اہل جنت دا چراغ عمر ہے اللہ اکبر تے یہ گل کسے نے آ کے حضرت عمر نوں دسی اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب اپنے بیلی بھی نال لے لے حضرت علی دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں السلام یا اہل بیت النبوہ او نبی دے گھر والے سلام ہوئے حضرت علی بار آ کے فرمانے مرحبا آئے عمر کی میں آئے ہو فرمایا یا علی میں سنے آئے تو سامنو جنت دا چراغ آکھے آئے لڑائی نہ سنیا کرو نہ لڑائی بیان کریا کرو یا علی میں سنیا ہے تساں فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے حضرت علی نے فرمایا ہاں عمر میں آکھیا ہے فرمایا سونیا میں کاغذ تے قلم لے کے آیا ہوں مینوں لکھ کے دے دیو جڑا سنی سے ہولی بولے مینوں بڑا افسوس لگتا ہے کہ نظریے تو دور لگا پھردا کی دے یا علی میں نوں لکھ کے دے دیو یا علی میں نوں لکھ کے دے دیو الریاض النظرہ دے اندر اگلا جملہ موجود ہے جڑا میں اس نال اٹیچ کر کے پڑھن لگا توجہ فرمائیے حضرت ابو بکر فرما دے یا علی مبارک ہوئے حضور فرمائے جنت چونے جانا ہے جنو علی نے ٹکٹ دینی ہے گل یاد رکھیا جو سنی سارے بیلی حضرت مولا علی فرما دے ہاں ہاں ابو بکر مبارک ہوئے پر میں نو بھی میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے جڑا بندہ یاد رکھے گا انشاءاللہ صبح قیامت تک کیتا صاف رکھے گا فرمایا ابو بکر بے شک جنت ٹکٹ میں ہی دینی ہے پر میرے نبی نے فرمایا ہے علی انہوں ٹکٹ نہ دے جڑا ابو بکر دا گستاخ ہوئے حضرات دی وقار بڑی توجہ فرمائیے میرے سب سنگی اللہ تھوڑا عشق تے محبت سلامت فرمائے میرے عزیزو اے میرے نبی سرکار دے صحابہ نے جنہ دیئے اس پیار نو اللہ قرآن فرمائے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ دا قرآن آدھا ہے بھائی نے آپس انہا دا آپس پیار ہے محمد الرسول اللہ والذین معاو اشداء والکفار رحماء بینہم انہا دے درمیان مودت اور محبت اور پیار ہے لڑائی کوئی نہیں جڑی بندیاں تو آنے کرنا ہے چھپائی ہوئی ہے لڑائی علیہ گلہ کٹ دے تو پیار دیاں گلہ کریا گا عزیزان من میرے دوست اور عزیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان بھی سن لیا جے حضرت عمر القدر نے سونے اے کاغذ تے قلم لے کے لکھ دیو علی دے ہاتھ دی تحریر ہوئے عمر اہل جنت تک چراغ حضرت علی نے کاغذ تے قلم لے لیا ہے بھائی میرے بچے سارے یہ گل یاد رکھیا حضرت علی نے کاغذ تے قلم لے لیا اور کی لکھیا ہے میں تحریر پڑھ دیں حضرت علی لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی ابن ابی طالب اس گل دا صبح قیامت تک زامنا مینوں میرے نبی نے دسیا ہے نبی نو جبریل نے دسیا ہے تے جبریل نو اللہ نے دسیا ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے توجہ ہے بدراتی کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے عزیزاں نے دی وقار ہولی جی گل کرنی ہے جے دلاں وچ پہ جائے تے چس بڑی آوے گی
जे उमर बंदा सही ना होंदा ते अली नूं लिख के देण दी केड़ी लोड़ आई। जे उमर बंदा सही ना होंदा ते अली नूं लिख के देण दी, ते जिन्नू अली लिख दिता है मैं जामन आ जिदा जामन अली है। अली दे नौकरां नूं उन्हां कोलों तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सानू उन्हां नाल भी प्यार होना चाहिए। अजीज़ान अली वकार बड़ी तवज्जो फरमाई। हुण अगली गल जिहड़ी किताब विच लिखी है बड़ी प्यार वाली, आप लैके आ गए। उमर तहरीर दा की करोगे? फरमाया जदों मरांगा बाद शहादत ए तहरीर मेरे कफन च लिख दिया जे। कफन च रखियो सी, फरिश्तियां पूछया तू कौन है? मैं अली दा जमानतनामा कढ के बाहर लंघ जाना है। आया तवज्जो है। अजीजों बड़ी तवज्जो रखो है मेरे भाइयों, आप सब अहबाब की तवज्जो दरकार है। मेरी तरफ तवज्जो रखो बच्चे सारे भाई, मेरे संगियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे पाक नबी सरकार आप दी आल नाल सहाबा दे प्यार दा अंदाज एवे। हजरत अबू हुरैरा अपने चादर नाल मौला हसन दी जुत्ती साफ पे कर दे ने। अबू हुरैरा ने जिन्ना उत्ते बंदे बड़ी डिचकर बज के कर लेंगे। तवज्जो है ना हजरात? वो अबू हुरैरा मैं कह जी है अबू हुरैरा सारे ते वाल सिखा रहे हैं अपनी चादर ला के ते इमाम हसन सरकार दे पैरां ते जुत्ती तू गर्द पे साफ कर दे। सारी दुनिया नू सबक दे गए मेरे भाई, पढ़ लैन। और मैं इस नजरिए ते पढ़ रहा स्पैशली सैयद शबीर शाह और सवाब हो जाए, क्योंकि उन्होंने मैं तकलीद पढ़ रहा वो पढ़ते हैं तो मैं लहजे के अंदर उन्होंने तकलीद पढ़ना तो उन्होंने इसाले सवाब वास्ते पढ़ना तो ना वो सैयद है ना कि मैंने सुन्नी भूल गए। साडा सुनिया दा मान ते त्राण है सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिज़। अज़ीज़ान अली वकार हजरत अबू हुरैरा दा अमल ऐलान कर रहे आपने अपनी चादर नाल हसन पाक दी। एक जनाजा ते हाज़र सारे इकट्ठे होए ते फिर वो पैरां चलदे पैदल चलदे जुत्ती मुबारक ते गर्द लग जांदी ते अबू हुरैरा अपनी चादर नाल इंज इमाम हसन दी जुत्ती दी गर्द पे लांदे। तवज्जो है हज़रात? अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया नू अबू हुरैरा दस दे रहे ने अजमत आ भूल न जाना लोगों अजमत आ। ये सिर्फ शेर नहीं, मेरे नबी ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी आले बैती, फरमाया मेरी आले बैत नू याद रखिया जे। मैं तुहानू अपनी आले बैत दी हकूक याद दिला रहा। मैं तकांगा तुसी मेरी आले बैत नाल की कर दियो। यही ते मेरे नबी दे फरामीन आलिया दा मफहूम है। हुजूर फरमांदे ने मेरे नाल प्यार कर दियो, मेरी आल नाल भी प्यार करया जे। अज़मत आ भूल न जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं सोने नबी नू तकिया, हुजूर ने मौला हुसैन नू चुकिया होया है ते आप दे लबां चू पानी थले गिरदा है। हजरत हुसैन दे लबां चू हुजूर पानी इंज चूसदे ने जिवें बंदे खजूर चूसदे ने। कितना प्यार है नबी नू अपने पाक हुसैन नाल। मिल के आखो बेलियो अजमत आ। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा अजमत आ। क्या अंदाज सुनिया तुहानू शाह जी होरी नहीं भूले, शाहरां दे पढ़े लफ्ज नहीं भूले। मैं उन्होंने प्यार वास्ते वल्ला प्यार ना अजमत आ। ए उधारे ए उधारे अज शाहरां दा नाम है प्या लेना, कल जदों असां कोई नहीं ना होना ते साडे तो पिछे कोई तकरीर करने वाले होणगे ते हो सकदा किसी वेले साडा भी नाम लै छड्डण।
بھائی تھے ایس پنڈ وچ کسے ویلے بھی ایس سنیاں وچ ایک اور بندہ بھی ذکر حسین کرنا تا اے اساں تے سمجھو باجی پہ چاڑ دیا باج ایسی سنیاں پہ وہ سید دا ذکر سنانے ہیں جڑا کدی کدی محفل ہے جو عشق حسین دا درس دیندا سی تے کل نو کو ساڈا نام ہی لے لے گا عزیزاں دی وقار شاہ جی انہاں دے پیار واسطے پڑھ لو عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر عزیزاں دی وقار میرے نبی نے چادر دی اندر لیا ہویا ہے توجہ جناب حسن اور حسین زہرا پاک فاطمہ علی چادر دے اندر نے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا یا اللہ اے میری اہل بیت نے اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ میری اہل بیت نے انہاں تو ہر پلیدی دور کر دے ہن گل ذہن بٹھا لو میرے بیلیو جڑا بھی پلید ہوے گا او آل دے نیڑے نہیں ہو سکدا ایتھے ایک گل ہے جس تو میں ایدے تے توجہ تہاڈی دلا رہا ہوں جیڑا بھی پلید ہے او آل دے نیڑے آ سکدا تے جیڑا آل دے نیڑے او پلید نہیں ہو سکدا کیونکہ اللہ دا قرآن واضح کہہ رہے ہیں لیُذْھِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا کہ میں ہر پلیدی نو اللہ سونے نے ہر پلیدی نو نبی دی آل تو دور کر چھڑیا بھئی ارادہ کیتا ہے تے اللہ دا ارادہ توڑا تے میرا ارادہ تے نہیں نا اللہ دا ارادہ عمل دا محتاج نہیں ہوتا ارادہ کرنی کام دے ہو جان دی دلیل ہوندہ ہے اللہ نے ارادہ کیتا ہے نبی دی آل نو پاک کر دے وے ہن ہر پلیدی نبی دی آل تو دور ہے جڑا نبی دی آل دے نیڑے وے او پاکے بڑی توجہ رکھی ایک گل کرنی ہے تواڈے نال تاکہ سمجھ آ جائے جڑا نبی دی آل دے نیڑے وے او پاکے جڑا آل تو دور ہے او پلید ہے بیلیا فیصلہ تو ہی کر چا جے پلید نبی دی آل دے نیڑے نہیں آ سکدے تے پلید سونے نبی دے نیڑے کیویں آ سکدے نے تو گل سمجھ گئے حضرات توجہ فرمائیے یہی وجہ ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حسین سر دیتا ہے لیکن پلید دے ہتھیں ہاتھ نہیں دیتا اور میں صدقے جاواں منن والےاں دے انداز تو اے جڑی ربائی ہے نا جیدا میں ایک جملہ پڑھیا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین میرے مرشد میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا کمال دا جملہ بول گئے تول کے بول گئے فرمایا شاہ است حسین یہ مطلب ہے ساڈا حسین غریب نہیں بھائی یہ گل نہیں تو وضاحت ہوگی کہ ساڈا حسین غریب بھی نہیں تے کمزور بھی نہیں ساڈا حسین غریب نہیں کمزور نہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دو لینا ہوئی سرداد نہ داد دست در دست یزید تیسری لین چوتھی حقہ کے بنائے لا الہ است حسین ربائی چار ہی تے فکرے ہوتے ایک گل بڑی قابل غور ہے پہلے سترچ بھی 2 مرتبہ حسین آئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دوسرے چ بھی 2 مرتبہ دین است حسین دین پناہ است حسین تیسری لین چ حسین کوئی چوتھی ایک مرتبہ حسین ہے یعنی پوری ربائی 5 تن باق دی نسبت نال 5 واری حسین ہے یہ گل بڑی قابل غور ہے ذرا سنی دے عقیدے تے غور فرمانا سنیاں دا کی عقیدہ ہے 4 لینا نے 3 حسین ہے 1 حسین نہیں میں عالم تصور اپنے مرشد معین الدین دی خدمت عرض کی تھی سرکار اس
تیسری لین حسین کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ اس لین یزید ہے، اسی یزید دے نا دے برابر حسین لکھنا بھی گوارا نہیں کر دے. آئے 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 مل کے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. واہ سنی نوجوان تیرے عشق کو اللہ سلامت رکھے. عزیزاں نے دی وقار جدوں شعبان دے مہینے وچ، شعبان دا مہینہ فجر ہوئی مدینے شریف، فجر ہوئی مدینے. شعبان دا مہینہ تے مدینے وچ سویر ہوئی. مدینے دی سویر کتنی سونی ہو سی. اجے میں ہون کربلا وال چلیا، تھوڑا جہا ٹائم ہو سی نا تواڈے کو، بڑی مہربانی. جنہاں جلدی ہوئے تے گرمی ہوئے وہ تھوڑا جہا پیچھے ہو جان، سانتے اجے لگی کوئی نہیں. اپنے اپنے عشق دی حد ہوندی ہے میاں، جتنی کسی دی حد آ جائے اتنے رک جانا چاہیے ہے. ساڈی اجے نہیں آئی. ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے امام علی مقام دی بارگاہ قاصد بھیجیا کہ ایک باری گورنر آؤ ساؤ جی تھوڑے نال مشورہ کرنا. امام علی مقام پہنچے رات نو. جدو آپ پہنچے انہوں نے کہا جی میرے کو خط آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زمیر اور حضرت حسین انہاں بندیاں کو یزید دی بیعت نہیں جائے. امام علی مقام نے فرمایا میں ایسا بندہ نہیں کہ رات نو چھپ کے بیعت کر لما، میں اس بارے سوچاں گا. مروان کول کھڑا سی، انہوں نے کہا حسین نو نہ جان دیں، اگر یہ چلے گئے تو پھر تیرے قابو نہیں آن گے، فوراً پکڑ لے یا گردن اڑا دے. وزید نے کہا خبردار، میں جہنم میں جانا ہے رسول اللہ سرکار دی اولاد نال ایسا سلوک کر کے. اللہ اکبر. مولا حسین واپس آئے گھر آ کے. مولا حسین سرکار اپنی بہن نو فرماندے نے بہن تیاری کرو، نانے نال کیتا ہے وعدہ نبھان دا ویڑا آ گیا. عزیزو ذرا توجہ فرما لو اور تصور نو ایک باری مدینے دیاں نہ گلیاں چلائے. بہن وقت آ گیا ہے تیاری کر. بہن تے بھرا دوویں تیاری کرن لگے تے مولا حسین نکلے رات دا ویڑا سی اپنے نانے دی پاک بارگاہ چا گئے. نانا جی تہاڈا حسین کربلا جا رہا ہے، تہاڈے نال کیتا ہے وعدہ نبھان جا رہا ہے. عزیزاں نے دی وقار نانے دے روزے نال پیار پہ کر دینے. روزے دے چار چوہرے گھومن والے کبوتر تک دے پینے. عالم وجدان اور عالم تصور دی بات عرض کر رہے ہوں. عزیزاں نے محترم کبوتر بیٹھے ہوئے نے میرے پاک حسین دے پاک رخ. نانے دے روزے دے چار چوہرے حسین تک دے نے. فرما دے رہے کبوتروں کڈے قسمت والے ہو، رحمت للعالمین دے روزے تے بیٹھے ہوئے ہو. ساڈے تے جان دی گھڑی آ گئی ہے. عالم تصور اچ کبوترہ نے جواب دیتا ہے تے فرما دے نے شاءاللہ موسیٰ پھر کوئی نہ تھی وے تے ککھی جنا وطن چھڑن بڑا اوکھا ہے جڑے ہن لوگ مدینے جاندے.
پیر نصیر الدین نصیر فرماندے جدو عاشق مدینے ہفتہ رہ کے مڑ دین یا فرماندے ہر طرف آؤ بھگا ہوتی ہے دل روتے ہیں آل دل جب بھی مدینے سے جدا ہوتے ہیں ہون کوئی مدینی اٹھورے تھی او دے رون دے انداز وکھری ہون دے ویلیا ذرا سوچ جدے باپے دا جدے نانے دا مدار مدینے جدی امی دا مدار مدینے جدے پیر دا مدار مدینے جدی بچپن مدینے دیا گلیاں چ کھیڑ دیا گزریا میرے مرشد میرے مولا حسین سرکار اپنے نانے کو ودا ہون لگے نے روضے پاک دے اندر بیٹھی ہوئے نے رات ویڑا ہے ایک کلا حسین ایک حسین دے نانے دی مدار روندیا روندیا آنکھ لگی ہے میرے پاک نبی عالم خواب جائے سینے نہ لا کے فرمایا حسین پتر گھبرانا کربلا دے میدان چ کلا تو نہیں ہوے گا تیرا نانا بھی کولی ہوے گا اللہ اکبر فرمایا اللہم آتی حسین صبرم و اجرا اے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیں تے اجر بھی دیں عزیزان من میرے دوستان محترم میرے پاک حسین سرکار آہستہ آہستہ سے اس منزل دی طرف رواں دواں جڑی میری تے تاری مقصود ہے میرے مولا حسین سرکار نانے سرکار کو تیار ہوئے نے عزیزہ اپنا اڈا وڈا دربار چا چھڑیا ہے ساری دنیا دے پیران حسین نے درس دیتا ہے جدو دین تے مشکل گھڑی آوے بڑھ حجرے چ نہیں بھویدہ میدان عمل چاہی دائے اقبال فرمان نے حسین دا درسے وے نکل کر خان کہوں سے ادا کر سے میں شبیری ہر دھندہ کرنا لے 2 نمبر پیر نو حسین دا درسے اوہ لوگوں 3 دناتے کھان دیو 3 دناتے کمان دیو 3 دناتے مال جمع کر دیو کانا تے کوٹھیاں بڑھا دیو جدو دین تے قربانی دیواری آئے مصلحت شکار نہ ہویا کرو دین واسطے نکلیا کرو حضرت اقبال ترجمانی کر گئے فرماندے نکل کر خان کہوں سے ادا کر سے میں شبیری کہ رسم خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری حضرات محترم میرے مولا حسین اپنے نانے دی مزار دے اٹھے تے اپنی ماں دے مزار تے آئے جدو بندہ ماں دی قبر تے جائے باہمیں بڑھا ہو جائے جدو بندہ ماں دی قبر تے جائے نا بھائیا شاءاللہ ماما سلامت رہن جدو دنیا تے ٹر جان تے بندہ ماں دی قبر تے جائے تے وہ دی سفید داڑھی بھی ہوئے تے وہ ماں دی جوڑی کھیڑن والا بچہ بڑھ جاتا انہوں وہ ویڑا یاد آتا ہے اماں میں جڈا بھی وڈا تیرا تے وہ پتر ہی میرے مولا حسین اپنی ماں دی مدار تے حاضری دیتی اماں تیری گود کھڑن والا حسین اماں تیری جھولی چ بہ کے قرآن دیاں لوریاں سنن والا حسین اماں جنوں سینے نال لا کے درس دیتی رہی ہے آج اس درس تے عمل دا ویڑا عزیزہ مدینے دی پاک دھرتی سی جدو میرے نبی پاک سرکار نو حضرت ام الفضل نے مولا حسین جتنے نہ تے حسین پاک نو اینج جوڑی چ رکھے مشکات المصابی دے اندر حدیث موجود ہے اینج رکھے جوڑی چ ام الفضل نے حضور اپنے نواسے نو جوڑی چ رکھے تے ام الفضل فرما دی میں تکیا حضور رو رہے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو آپ کی آنکھیں چترو کیوں نہیں میرے نبی فرماندے ام الفضل ہونے میں نو آکے فرشتے نے خبر دیتی ہے کہ سونے تیرے حسین نو کربلا دے میدان لوگ کلمہ پڑھنا لے شہید کر دے میں اپنے حسین دی شہادت نو قبل حضور رو رہے میں اپنے حسین دی شہادت نو یاد کر کے حضور رو رہے عزیزہ ندی وقار حضور دی حسین دی شہادت دی خبر چونکہ مشہور ہو چکی تھی ایک دن بی بی زہرا پوچھنیاں نے بابا جدو
مینوں کربلا چ میرا حسین امتحان پیا دیندا سی کیا میں ہوواں گی فرمایا بیٹی زہرا نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ اسی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی تے جدو تک سی حال بھرادا عزیزان محترم بڑی توجہ اللہ انہاں اکھاں نو کوئی دکھ نہ دے جنہیں حسین دا غم ہو گئے عزیزان محترم علامات سوگ نہیں کر دیا سی مجیاں پٹھیاں نہیں کر دے پر ذکر حسین کر دیا جے عشق حسین اجسان حسین دا غم آ جائے ذریعہ نجات سمجھ رہا عزیزان دی وقار بڑی توجہ میرے پاک نبی دا نواسا اپنی امی دی قبر نال لپٹ گیا ہے امی تیرا حسین امتحان دین جا رہا ہے اللہ اکبر میرے مولا حسین اپنی ماں کو اپنے ویر کو اجازت لے کے گھر آئے نے فرمایا بہن آؤ تیار ہو جاؤ اٹھا تے پھلان رکھ کے تیار ہو گئے عزیزہ کافلہ تیار ہو گیا ہے خواتین تیار ہو گئی ہیں بچے تیار ہو گئے یہ تو میرے پاک حسین نکلے میں ایک شیر پڑھ دائے ہونا پھر پڑھ دینا جدو نکلے آسمان تو ہورا تے فرشتہ نے کیا او 70,000 صبح تے شام جان دیو ذرا کھڑکیاں کھولو دروازے کھولو ویکھو زہرا دا لال دین بچان آستے مدینے اٹھر بھی آئے اللہ اکبر کیا منظر ہے پورا تے فرشتے بھی کہہ رہے نے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا میرے نال مل کے نہ پڑھو فقط سن دے رہو میں پڑھنا آپ سماعت کرو تے تصورے رکھو ہو سکتا ہے آج دی رات جدو گھر نو عشاء تو بعد جا کے سو جائے تیری اکھ لگے کوئی آن والا آوے عالم نیندچ تیری باں پھڑے عالم رویا دی اندر تینو پاک حسین دی بارگاہ چلے جائے تے اکھ حسین دے غم وچ رون والیا آؤ بادشاہ حسین بیٹھے ہوئے نی جنہاں نو تکن دیا خواہشاں کردہ سے آجا تینو زیارت ہون لگی ہے شاید منظوری ہو جائے تے شاید کوئی باں پھڑ گیا کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کربلا کو بچانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا اسی کی قربانی دے سکتے ساڑی تے قربانی کوئی ساڑا کی مال ہے ساڑے کول تے وقت ہے تھوڑا جا او لا کے بیٹھے ہیں کو خرچ کر کے بیٹھے ہیں اے حسین ابن علی ہے جڑا تصور اج پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا جدو قافلہ نکلن لگا نا حضرات تے دنیا دا رواج ہے دل تے ہاتھ رکھ کے بالخصوص دیاں تے بہنا لے میرا جملہ سن باقی بھی سنو لیکن جنہ دیاں پردیس اچھنے وہ اس گل نو زیادہ درد نال سمجھ سکتے عزیزہ ندی وکار میرے مولا حسین میں دعا کرنا اللہ کسے دی دینوں پردیس اچھ دکھ نہ دے وے شاءاللہ پردیس اچھ کسے دی بہنوں دکھ نہ ہوئے اللہ اکبر دعا درویش دی اللہ قبول فرما
صدقہ پاک حسین دیاں دیاں دا کسے دی پردیسن دھی نو کسے دی پردیسن بہن نو دکھ نہ آوے میرے مولا حسین چل لگن دنیا در آواز جدو دھیاں نو لوگ ٹور دینے دھیاں دے سار دے ہاتھ رکھ کے دھیاں ٹور دیاں نے تے ماپے رخصت کر دینے مدینے چ منظر عجیبے ایتھے باپ رخصت ہو رہے ہیں تیک لوگ رخصت کر دی پئی ہے عزیزان من سائم چشتی فرما دینے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں کرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا مایا نوار ٹریا اے دے جگر حسین دا ہی جان دائیں کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندہ ہویا حسین زیشان صاحبی چندر امی تے اچرے نو بار ٹریا حضرات محترم میرے مرشد حسین چلے مدینے دیاں گلیاں رو رہی ہیں مدینے دے درو دیوار رو رہے فجر دے ویلے رب دے قرآن دی تلاوت کر دے ہوئے میرے مرشد حسین 6 شعبان نو تہجد دے ویلے سرکار نکلے مکہ پہنچے 3 ذوالحج نے میری سرکار مکہ تو کربلا والعظم سفر ہوئے جدو آپ کربلا پہنچے تو محرم دی 2 تاریخ ساری رات سواریاں ٹردیاں رہی ہیں دے ویکھے تے اوہ میدان میرے مولا حسین پوچھ دے ساری رات سواریاں چلیاں نہیں اس میدان جو نکلیاں نہیں اس میدان دا نام کی عرض کی تھی مولا اس میدان دا نام کربلا ہے سب تو پہلے خود حسین اترے تھلے اتر کے تے اپنی سواری بٹھا کے تے مولا حسین اپنے کوٹھ دے پلانے نال ٹیک لا لئی تے باقیاں فرمایا ایتھے ڈیرے لاؤ جڑی تھاں بابے تے نانے دسی آئی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیر حسین پاک کوٹھ دے پلانے نال ٹیک لا کے بیٹھن تے سرکار دی آنکھ لگ بہن آ کے ویکھیا مولا حسین ستے کھلو کے ویر نو آواز ماری تو مولا حسین اکھاں کھولی فرما دینے ان للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین حسین پاک دی بہن فرما دیا بھائی 2 جملے بولے دو میں متضاد لگ دینے کی محسوس کیتا جے فرمایا بہن میں ہونی خواب تکیا ہے ایک سوار وکھے جڑا کہندا ہے لوگ راستے تے سفر کر رہے ہیں موت انہاں دے قریب آ رہی ہے میں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر جدو نانے دی وعدہ یاد آیا ہے تے بابے علی سرکار دا اس جگہ تے آنا یاد آیا ہے تے اللہ دی حمد کیتی ہے کہ حسین اس جاتے پہنچ گیا ہے جتھے ساڑھا امتحان ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے مولا حسین نے فرمایا خیمے لگا دیو عزیزہ میں پچھلے سال کربلا گیا سا براواں دے خیمے 4 چفیرے لگے براواں دے خیمے دے درمیان زہرا دی دیدہ خیمہ ہے توجہ تے کوئی سمجھ سکتا ہے 5 برا جو ہے مولا حسین سرکار دے کربلا
پیراواں درمیان اچ خیمہ بہن دا لایا ہے تے آپ چار چفیرے خیمے لائے. کوئی وجہ سمجھ سکتے ہو اس دی؟ فقط حسین تے بھرائے آندے ہے بہن دے خیمے دا بھی پردہ روے. واہ سیدزادے ہو تسی خیمے دا بھی پردہ خیال اچ رکھے ہوئے. اللہ اکبر. حضرات 7 محرم آئیے تے سادات نو پانی نہیں مل رہا. کوثر دے وارث 7 نو پانی باندے تیمم نال وضو کر کے نماز پڑھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیلیا جدو 9 دی رات آئی ہے نا میرے مرشد حسین سرکار نے سب دوستان کو کہا جاؤ چلے جاؤ. دنیا اتے ایک وکری مثال ہے. آدم تو لے کے حضرت محمد کریم تک ہر ولی امت آکھے ہے ساڑھے پیچھے آؤ جنت ملے گی, ساڑھے کول آؤ جنت ملے گی. زہرہ دلال نے 10 محرم دی رات نو قانون بدل کے فرمایا ہے جاؤ بھی تامی جنت ملے گی. واہ حسین تیری عظمت نو سلام تے صدقے جاما. رات ہوئی ہے میرے مولا حسین فرمایا جنہ جانا ہے انہاں میرے نالی گھر سے جا سکتے. چراغ بجھا کے بھی ڈٹھا ہے پکے سنگی چھاڑ کے کدو جان دے. عزیزہ ندی وکار میرے مولا حسین سرکار فرمایا جے جاندے نہیں تے جاؤ اپنے اپنے خیمیاں دی اندر جا کے اللہ نو یاد کرو. قیام حسین ساری رات اللہ تعالیٰ دے ذکر تے تسبیحاں دی آواز ہوندی رہی ہے. 9 محرم دی رات گزر دی پئی ہے. جدو فجر دا ویلا آیا ہے حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر ذرا کربلا دے میدان اذان پڑھ. علی اکبر سرکار نے کربلا دے میدان اذان پڑھی ہے. فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. جیڑا سمجھ سکتا ہے علی اکبر دی اذان وچ کتنا درد ہوئے گا. جیڑی فجر دے ویلے پڑھیے پڑھ کے آئے نے. حسین فرماندے نے میرے پتر ذرا گھوم کیا میدان دا جائزہ لے کے آؤ. سرکار گئے نے واپس آئے نے. حسین فرماندے نے علی اکبر بیٹا کی تکیائی دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سماعت کرنا ہے. بیٹا کی تکیائی بابا ایک پردے دار نو ویکھیا ہے کربلا دی زمین تے بیٹھ اپنی چادر نال کربلا دی دھرتی صاف بھی کر دیئے. میں پوچھے کون ہے بابا جواب نہیں آیا. میں حیبت تو قریب نہیں گیا واپس آ گیا. تو وقت امام بابا جان دے ہو سکولے فرمایا میرے پاک حسین نے میرا بیٹا علی اکبر و میری ماں فاطمہ کربلا دی دھرتی صاف بھی کر دیئے. میرے پترہ گر رہے کوئی پتھر نہ لگ جائے. اللہ تو نظر دے وے مولا حسین سرکار دا غم کھانا لے ہو. کتنے عظیم لوگ ہو تسی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تو اڑیاں دھیاں تے بہناں نو غم نہ دے وے. انشاءاللہ دنیا تے دکھ نہ تکو تسی. عزیزہ نے دی وکال اجے تے سفر اگے کرنا ہے. اللہ کریم سانو صبر دے وے حسین دے غم وچ. عزیزہ نے محترم جدو فجر ہوئی اللہ میں لوگ آدھن شاہ جی دب کے تقریر کریا کرو. یارو میرا بھی تے حوصلہ ویکھو میں تو ان سناندہ بھی یہاں تے برداشت بھی کر لوں. عزیزان من اچھے واللہ العظیم میری ہمت نہیں جاتی جواب دے جاتی ہے. میں ہی تو انگا گل کیوں سناوا تھا بس جی میں سنا سکتا ہے سن لیا کرو. عزیزہ میں جھوٹا تے روندہ نہیں. میرے دل میں جو کچھ ہے میں تو انہوں دستا. عزیزہ نے دی وکار اور پیار والے ہو محبت والے ہو. فجر ہو گئی. سیدزادے نے نماز پڑھائی ہے. حسین نے امامت کروائی ہے. اللہ اکبر.
حسین دے علم بردار عباس قلب لشکرچ مسلم بن اوسجہ میمنہ حبیب بن ابن مظاہر میسرہ سجے کھبے علم بردار نے مولا حسین دے لشکر دی ترتیب اللہ اکبر جدو 72,000 دے سامنے ہوئے فرشتے بول گیا میرے جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو نظر والو ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو کیا عجیب منظر ہے عزیزان محترم سب تو پہلے حضرت ہو رہا ہے مولا حسین دی بارگاہ چ اپنی قربانی پیش کی تھی پہلے مرید قربان ہوئے حسین پاک دے فرمانے جدے پکے مرید اللہ نے من دیتے نیڈے پکے مرید دنیا اچ کسے پیر نو نہیں لے میں مفہوم پیش ایڈے ڈاڈے پکے مرید ہے موت سامنے ویک کے بھی ہلے نہیں سرکار دے مرید قربان ہو گئے پھر بھائی قربان ہو گئے حضرات اس ذہن تے میری گل سارے سنیا ہے کسے دا ایک جوان پتر ہو فوت ہو جائے رضائی الہی نال تے ابا کملا ہو جاندا او دا دماغ اپنی تھان تے نہیں راندا کسے دا ایک برا مر جائے تے بندے دا ساری عمر زخم نہیں بھلدا اے حسین ہے جدے 5 بھرا پہ تے 5 سید چوک کے لیا وہی توجہ ہے حضرات کے کوئی بانجے قاسم جیسا بتیجہ چوک کے لیا تو میں کیوں دساں کتاب میں لکھے ہے کچھ ثابت مل دے آئے کچھ جاندے ٹکڑے مل دے آئے سید کٹھے کر کے لے ہوندہ رہے اللہ اکبر کبیرہ اے تے حسین دی حوصلہ ہے نا جدو ویران دیا ماما کٹھیاں کریے تو پتہ لگتا ہے کہ میں چوک کے لیا ویر ہے عزیزہ نے دی وکار جدو عباس علمدار آئے نیدہ کربلا دی ریت گاڑ کے عرض کر دنے مولا مرشد زادی سکیلہ دی پیاس نہیں ویکھی جاندی عباس نو اجازت دیو برانو سینے نہ لا کے فرما دنے عباس تیرے ہوندیا حسین نو ڈر کوئی نہیں حسین نو غم کوئی نہیں میری پشت سلامت ہے تو ٹر گیوں تے میرا کی بنے گا یہ مادی اعتبار نال گل کر رہے ہیں ویسے حسین دا وارث اللہ ہے عزیزہ نے دی وکار عرض کی تھی مولا میں زندگی کی کرنی ہے جے سکیلہ پیاسی رہے جدو میرے کو آ کے خوش کوٹھاں تے زبان پھیر دیئے میرے کو برداشت نہیں ہوگا حسین بھرانو سینے نہ لا کے گھوڑے تے چڑھائے عباس کربلا دے میدان گئے جدو سرکار پہنچے کمرے بنی ہاشم بنو ہاشم دا چن مدینے دیاں گلیاں جترے آت روشنی ہوندی آئی علی دا پتر ام المنین دا بیٹا کربلا دے میدان چاہے کسے کوفی نے جرت نہیں کی تھی سرکار دے نیڑے آوے جہاد کر دیا جدو عباس فرات دے کنارے پہنچے نہیں سب تو پہلے مشک بھری ہے مشک بھر کے گھوڑے دے اٹھے رکھی دین دے ہیں جی چلو بھرے آئے ہون سمجھیا جی عباس نو وفادار کیوں آگے دوجے بھی بے وفا نائے پر ہی آگے عباس حد کی تھی پانی دا چلو بھرے آئے فرات دے پانی تو جدو ہوٹھاں دے قریب لے گئے تے وفا بول گیا کہ عباس اے پک ہائی خیمیاں تک پانی اپڑ جانا تے پی لے تے جے اے پک نہیں ہو تے تو پہلے پی لیا سکیلہ تک نہ اپڑیا قیامت آلے دیکھ کی میں سامنا کریں گا پانی تھلے بہ گیا پانی نہیں پیتا جڑا فرات تو پیاسا آوے انہوں عباس آوے اپنے گھوڑے نو حکم دن گھوڑیا تو بھی دل گندہ پیاسا پی لے سیدانیاں سواریاں میں وفادار آئیاں زبان حال نہ لرد کردہ مولا
تسی جو نہیں پیتا میں کیویں پی سکنا وا مشک لے کے پیچھے ٹرے نے جیڑا بندہ جملہ سمجھے میں اس بندے دی سمجھ نو داد دیاں گا جیڑا رو سکدا ہے اودی اپنی مرضی ہے جیڑا سن سکدا ہے اودی اپنی مرضی ہے گھوڑے نو حکم دے دے گھوڑیا ایک واری خیمیاں تک عباس نو لے جا گھوڑا دوڑ دا پیا ہے عباس فرمان نے گھوڑے آ میں نو خیمیاں تک لے جا ابن سعد دی آواز آئی اگر خیمیاں چ پانی پہنچ گیا تو اڈا بچنا محال ہو جائے گا گھیرا پالو سیدزادے نو کوفیاں نے گھیرا پالیا بنی آشم دا چن شام دے سیاہ بدلہ دی اندر گھر گیا بی بی سیدہ زینب خیمیاں دی اندر کھلو گے ویر دا التدار پیا کر دیا نے سکیلہ اصغر دے جھولے کھڑ کھلو کے فرما دیا نے اصغر نا تڑپ تھوڑا دیا رکھ جا ہونے عباس گیا ہے انہوں کون روک سکدائی میرا چاچو نے پانی لے گیا نہ پیے 32 سال دا جوان علم بردار حسین کربلا دے میدان چو آندا پیے ایک ظالم نے تلوار ماری بالو کٹ کے زمین تے گریا نال مشک بھی گر گئی عباس نو بالو دی پرواہ نہیں مشک اٹھا کے دوجی واری گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے آدار میں خیمیاں تک جانا ہے باجو دوزہ بھی کٹ گیا ہے جدو دوزہ بازو کٹیا ہے سرکار نے مشک اپنے موے چھٹائی ہے یہ فرما دینے گھوڑے آدار میں نو خیمیاں تک لے جا 3 واری فرما دیتا ہے لیکن جدو ظالمہ نے تیران دا می ورسایا مشک چھلی کر دیو سیدہ تک پانی نہ جائے جدو تیر مشک کو آر پار ہوئے پانی کربلا دیئے تے بہ گیا ہے حسین گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے رک جا میں خیمیاں والے نہیں جانا کوئی سمجھ سکتے ہو کیوں روکی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا رک جا میں خیمیاں والے نہیں جانا ساریا کربلا دے شہیدان دی مزار اکو تھان دے وے ہوتا نام گنجے شہید ہے لیکن عباس کلے دی مزار وکھری ہے وجہ دسن لگا جڑا سن سکتا ہے وہ سن لے جدو زمین تے تھلے گرے نے اللہ اکبر آواز یا اخاہو ادرکنی ویرا ایک وری دیدار کرائی اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی زینب خیمے دیا ہوتی جو تک دے پہنے وے کے فرما دیا نے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سچے کھپے خیمے وچوں بی بی زینب تے پہ ویر عباس نو ستے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسا پانی پی پی رجے فرما دینے حسین چھتی جایا جے میرا ویر گھوڑے دو گر گیا ہے حضرات ایک بازو ایک تھان جڑا سن سکتا ہے جنہوں آواز نہ رونا ہوں گئے جڑا ہچکی نہ روندہ ہے جڑا اکھائیں جو آنسو بہار ہے میں سارے انہوں سلیوٹ کر رہا ہوں ایک بالو ایک تھا تو چکی آئے کوئی حسین دے درد نو سمجھے دوجہ بالو دوجی تھا تو چکی آئے جدو ویر دے گوڑ پڑے کمرے بنی آشم دے چہرے تو گرد و غبار اتاریے سینے نہ لاغے فرمایا پاس ایک آخری خواہش تے پوری کری جا فرمایا مولا حکم ہوئے میں حاضرہ فرمایا ساری زندگی بھرا نہیں آکھیا ایک باری بھرا چبال عرض کر دے مولا تیرے ہر حکم تے قربانا پر جسمان دی جوڑی چمیں پڑیا جدا نا امال بنی لے ساری زندگی ہکو درس دے دی رہی ہے وے پترا
پتر علی دے پر زہرا دے بچیاں دا پھرا نہیں نوکر بن کے زندگی گزار دی مولا نوکری اچھی رہن دیو حسین فرماند نے عباس اس تو تے جملہ اج دی کربلا چ میں کیویں دیاں دا فرماند نے عباس مڑ کوئی آرزو ہے تے کر لا حسین پوری کرے گا فرماند نے عباس بول کے اندر مولا ایک کوئی آرزو ہے کیڑی فرمایا سونیا سویر تو لے کے جیڑا بھی گریا تسی چک کے لے جاندے رہے ہو تیری ہمت تے شک نہیں پر مولا مینو خیمیاں تک نہ لے جائی میری لاش نو وکھرے ہی رہن دی عباس کی وجہ ہے فرمایا سونے میں سکینہ نروادہ کیتا سی پانی لے کے آواں گا آقا زادی برتن پھڑ کے اڈیک دیو سی سکیلا اڈیک دیو سی میں پانی نہ لے گیا مرشد زادی نو کی منہ دکھا ساؤ جدو حشر دا دیو سی کوثر دا جام بابے کھڑو لے کے سکیلا دی بارگاہ جو پیش ہو کے آکھاں گا مرشد زادی معاف کری تیرے خادم نے کوشش بڑی کی تھی اللہ اکبر حسین دی دیئے معاف چکر سی ہن میں کی میں بیان کر سکنا کی میں ویر دی لاش کربلا چ رکھ کے حسین پیچھا مڑیا لیکن جدو خیمے پہنچن منظر ادھو بھی وڈا دردناک ام رباب بنت عمرو القیس جدو سنیا پاس پانی لے کے نہیں اپڑے اپنا اصغر لے کے آ گئی نے فرما دیا رے مولا میرا بچہ تڑپ دا پیا نال سکینہ نے فرما دیا نے بابا میں اپنے واسطے تے منگدی کوئی نہیں میں اپنے واسطے تے بابا منگدی میرے ویر نو لے جاؤ نہ نکھو بڑیا نہ دے میرے اصغر نو پانی پلا دے حسین مسکرائے مالک ان تیری یہ مرضی ہے کہ جیڑا جا نہیں سکتا میں میدان چلے جاؤں حسین نوے امتحان بھی بارا ہے حسین اپنا پتر چک لیا شدت پیاس تو علی اصغر دے ہونٹ خشک نے 6 مہینے دا پتر ہے میرے مرشد حسین اپنے پترانو سینے تے رکھ کے پیار کرنا لے ہو اے حسین ہے جیڑا نبی دی چھاتی تے کھیل رہا جڑا زہرات تیرے چرویا تے میرے نبی بے چین ہوتے ہیں بیلیوں گل سمجھیا کروئے میرے پاک نبی دا نواسہ لے کے جدو کربلا پہنچیا اینج پتر اٹھا کے فرمایا میرا 6 مہینے دا پتر پیاس ہے ایک اللہ ظاہر چنے باطن اچ سودا رب ناڑھا مالکہ میں اپنی آخری پونجی بھی لے کے آئے حسین تیرا یہ پیپر بھی بڑا سونا ہوئے میرے مولا حسین نے پتر چکیا ہوئے میرا پتر بیٹھا ہے بچپنے چیک باری میں دا ٹیسٹ کران لے گیا ڈاکٹر میں نو کہندہ ہے شاہ جی تُسی لیب تو بار تھوڑی دیر نکل میں کہا کیوں اسا کیا سی گلے چنا انجیکشن لانا ہے تے تھوڑا خون لینا ہے گلے چوتے تُسی باپ ہو شاید بیکھ نہ سکوں توجہ ہے آپ تُسی پتنا لے بیٹھے ہو جب پتر جوڑی اچھ رکھے ہوئے تھے ڈاکٹر کو لے جائیے نا تو اس انجیکشن لینا ہوئے تھے ابا مو دوجہ پاس سے کر لیں ہے نا اینج بیٹھے ابا مو دوجہ پاس سے کر دیں اینج پتر حسین دے حرملہ بن کاہل اسدی نے تیر جوڑے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا کربلا دا منظر تیر سنسناندہ آیا ہے حسین دے چھولیے جو پتر نو تیر لگ گئے کتابہ میں ایویں لکھی ہے اصغر دی حلق تو پارو کے مولا حسین دے پالوے جو تیر کھب گیا ہے گلہ نادک جو ہوتا ہے حضرات کتاب میں جو لکھی ہوئے ہیں میرے پاک حسین دے پتر نے نظرہ موڑ کے ہکو باری باپے نو تکی ہے
شاید زبان حال نال ایو آکھیا سی بابا انج پانی پلائی دے جویں تیرے پتر نو کوفیاں پلا چھڑیا ہے حسین لے کے ٹر پہنے علی اصغر دے حلق چو تیر کھچیا خون دا فوارا نکلیا اینج چلو کر لیا پانی چلو اچ خون جمع ہوئی ہے حسین نے اپنے چہرے اور داڑھی تے پتر دا خون لا لیا حسین نے قدم چکی ہے علی اصغر ترپے نے فرماندے بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ اپنی امی کوڑ دے پہنچ لے لیکن علی اصغر نے آخری ہچکی لئی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا دل تڑپ دے توانو اے جملہ سنا دیا لیکن دسنا چاہنا جے خیمیاں تو تھوڑی جی دور ہے ام رباب سیدہ زینب فرما دیئے نے جدو گیا ہے تے تڑپ دہا ہون تے پر سکونے شاید پانی مل گیا ہوئے گا سکینہ خیمے آئی چو نکل کے تھوڑا جہاں گھنٹر گئی بابے دے بازو دے نال بابے دے قدمہ دے نال ٹردیاں ہو دیا نے پلو تھاپ کیا دیا نے بابا پانی مل گیا ہے کوئی نہیں اس تو بڑی گل ہون کوئی نہیں ایک قدم اٹھا کے پوچھ دیا نے جڑی ایک واری بولے آتے 7 واری حسین جی کر دیا ہے جڑی دی ایک واری بولے آتے حسین 7 واری جی کر دیا ہے اس دی پوچھے بابا پانی مل گیا حسین بولے کوئی نہیں اللہ اکبر جڑی ایک واری بولے آتے حسین 7 واری جی کر دیا ہے او سکینہ نر حضور نہیں بولے دعا قدم اٹھایا ہے مڑ پوچھ دیا نے بابا میں پوچھیا ہے پانی مل گیا ہے حسین دوجی باری بھی کوئی نہیں بولے تیجے قدم تے مڑ پوچھیا ہے جنہیں قدم حسین چک دے گئے نے ہر قدم تے دیکھ کو گل پوچھ دی گئی ہے بابا بول دے کیوں نہیں بابا دس دے کیوں نہیں میرے اصغر نو پانی ملے کہ نہیں ملیا جدو خیمیاں چاہے علی اصغر نو جھوڑی چ دے گے فرمایا نہیں سکینہ میں نہیں دس سکتا ویر تو آپ ہی پوچھ لے پانی ملے کہ کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نبی وقار صرف واحد قبر علی اصغر دی جڑی کربلا ہے حسین اپنے ہتھاں نال بنائی ہے اور کوئی قبر نہیں بنائی باقی بے گورو کفن ایک واحد اصغر دی پتہ نہیں حسین کی سوچ کی اپنے پتر تے ریت دین دی نیت فرمائیے قبر کھود کے پتر لٹایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ریت ہتھنال پہ سٹ دے بھائی پتر ہوئے کسے دا پتر مر جائے تے بڑھڑے باپ نو بندے نہیں آندے کہ لاش نو کندھا دے وے دنیا دا رواج ہے پتر جوان ہوئے یا چھوٹا ہوئے بندے باپ نو میت نہیں اٹھان دیندے باپ کو ٹریا نہیں جاندہ بچیاں دیا لاشاں اٹھا کے دنیا دا رواج ہے اے حسین جڑا کلہ ہے ہوتے ہے کوئی ہے کلہ حسین قدمہ تیرے اللہ اکبر مڑ سینے تیرے جدو چہرے تیرے تو پان دیواری آئی ہے میں کی میں بیان کرا میرے مرشد حسین لے ہاتھ جرے تھے اللہ اکبر کبیرہ جگر نہ پھٹ جائے یار اللہ اکبر شالا دل غم تو بند نہ ہو جان شدت غم تو کربلا دے میدان دا منظر عجیب ہے میرے پاک حسین دا بیمار پتر جی دا زین العابدین 22 سال دیوں بخار دی حالت چنیزے دی ٹیک لا کے بابے کو لائے بابا ہون میری واری ہے حسین دا ہکو پتر رہ گیا بابا ہون میری واری ہے اللہ اکبر تے میرے مولا حسین نے اپنی پاگ لا کے سارتے چرکی فرمایا پتر تیری واری نہیں تیرا سفر تے آج تو بہت شروع ہو جدوں ناڑ اپنے
پھپھی دے نال محرم بن کے سفر کر سے تیرے سفر دا آج آغاز ہے بیٹا تو نہیں جانا ہن واری شہید اعظم کربلا دے شاہ سوار دی میرے مولا حسین سرکار نے تیاری فرما لئیے عزیزاں نے دی وقار میرے مرشد حسین اپنی بہن نو پیار دیتا ہے جدو بہن نو پیار دیتا ہے تو بہن آدھیاں نے ویرا ہن تائیں جتنے بھی گئے نے تو اٹھا کے لے آندا رہا 10 ویرا تین اٹھا کے کون لیا سی اللہ اکبر ہونے اٹھا کے لے آنا بھی کوئی بہن صبر کر تیرے صبر دا امتحان ہے میرے مرشد حسین میرے مولا حسین سرکار آپ گھوڑے تے سوار ہوئے سید شبیر شاوری بیان کر دیا ہے صحت واقعہ انہاں ناری منصوب ہے سرکار گھوڑے تے سوار ہوئے سرکار فرما دے گھوڑیا چل پہو گھوڑا نہیں ٹردا اللہ اکبر شاید کوئی مستور گھوڑے نو روک کے کھلوتی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے اوکھا منظر بھی حسین نے پار کر لیا ہے جدو کربلا دے میدان چاہے نے لوگ آدھے نے اے وہ جڑا نبی دے سینے تے کھیل دا اتھے گل ختم ہو جاندی ہے گل پیار نال سن لیا جے بیلیو کربلا دے میدان چ گئے نے لوگ آدھے نے تلواراں چلیاں ہون گیا لوگ آدھے نے حسین تلوار چلائیے چلی ہوئے گی شاید حسین سنت جہاد ادا کیتی ہوئے گی پر حسین طاقت نہیں استعمال کیتی اے میرا جی میرے مرشد حسین کربلا دے میدان چ نہیں حسین کلے نے مقابلے 22,000 نے سجدے دے نشان والی پیشان لیے کوئی تیر مار دے کوئی تلوار مار دے کوئی نیلا مار دے جدے ہاتھ جو پتھر آندا ہے پتھر مار دے زہرا دلال ہر شے نو برداشت پیا کر دے لیکن نانے دی امت واسطے بس دعا نہیں کردا بلکہ دعا کردا ہے میرے مالکا نانے دی امت دی خیر ہوئے زخمانا چور چور جدو سید کربلا دی ریت گرے سیدہ زینب فرما دیا نے نی سکیلا تیرے ابو نظر نہیں ہو دے پہ لگ دے تھلے گر گئے نے ہن ویر نو لیاؤنا کوئی لی کربلا دی ریت منظر عجیب تیرہ نال چلنی حسین دا وجود تبتی ریت تے جمعت المبارک دا تلے ایو گھڑیاں نے جڑیاں تو پیا تکلے حضرات میرے مرشد حسین فرما دینے تیرہ نسینے تو ہٹا کے تیمم فرما کے خون نہا کے اللہ اکبر جدو پیشان لی کربلا دیئے تیرہ کے پڑیا سبحان رب الاعلی ظالم نیڑے آن دی کوشش کر دینے حیا کر دائے کوئی در دائے نیڑے کوئی نہیں آندا آخر شمر آیا ہے حسین سرکار دی پشت تے بے کے خنجر دے وار دیوار پیا کر دائے اے تے حسین دے گلے تے خنجر پیا چل دائے اے تے حسین دیا لبان تے سبحان رب الاعلی حوران دروازے حوران آسمان جنت دروازے کھول کے جنات ملائکہ ویک ویکیاں دے بین حسین سجدے تو سب نے کیے تیرا نیانداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے تیرے سجدے نو ایک کئی اس جگہ تے بین آلے سنی کہہ رہے نے جس نے حقی کربلا میں عطا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر
دیا اس حسین ابن حیدر پہ سلام یا حسین 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 کربلا دے سارے شہیداں نو سلام اونو محمد نو سلام ابو بکر ابن علی نو سلام عمر ابن حسن نو سلام اونو محمد نو سلام اکبر نو سلام اصغر نو سلام حسین دے 72 رفقا نو سلام حبیب ابن مظاہر نو سلام جعفر بن عبداللہ نو سلام حبیب نو سلام اور بن یزید ریاحی نو سلام کربلا دے ہر شہید نو سلام اور شہیدان دے افسر حسین نو سلام سب مل کے کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میرے مولا حسین سونیا زہرا بلال سونیا پنڈی پٹیاں دی دھرتی تے کھلو کے تیرے نانے دے سارے امتی تیری شجاعت تیری صداقت تیری عدالت تیری عظیمت تیرے استقامت نو سلام پیش کر دیں سلام یا حسین سلام یا حسین اے نبی دے خاندان والو سیدہ زینب تیرے پردے نو سلام سکینہ تیری استقامت نو سلام حضور دی آل پاک دی تمام خواتین نو سلام جنہ ماما دے پتر آئے بیٹھے نے انہاں ساریاں ماما نو سلام پردے دار دھیاں نو سلام جنہ نے اپنا اپنا خرچ اپنی اپنی جیب وچوں ایک ایک روپیہ بھی حسین پاک دے لنگر وچ دیتا ہے انہاں ساریاں نو سلام قیامت تک آن والے حسین دے ہر نوکر نو سلام جنہ نے شہادت دا رتبہ پائے انہاں ساریاں نو سلام سلام یا حسین مل کے کہیے زور سے کہیے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میرے نبی دے صحابہ حضور دی ازواج مطہرات کربلا دی ریت دی ہر ذرے نو سلام حسین دے غم وچ نکلی ہوئی آنسو نو سلام حسین دے غم وچ نم ہون والی ہر اکھ نو سلام جڑے دور دراز تو سفر کر کے آئے ہو تو آڈے چلن نو سلام حسین دے ہر نوکر دے خادم نو سلام سب تو اچھا حسین نو سلام حسین سلام یا حسین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء